اور من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اللہ پاک دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ینقلب پلٹتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے، کون پلٹتا ہے کون؟ تو یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، یہ بھی قرآن پاک میں سمجھ آ گیا اب انقلاب کی؟ ٹھیک ہے، تو یہ منقلب ہو جاؤ، فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ، ہاں جی خائبین، پہلے آپ نے غائب کہا تھا، مشابہ لگی ہے، چلے آگے بولے نا کہ ادھر بس رکی کیا باب ہے؟ تو زیادہ تحقیق کی تھی اس کی جی سیگا، چلو باپ ٹھیک ہی بتاتے لیکن پہلے ادھر بھی دیکھتے ہیں، باب نہیں ملا، چلو اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے باب جو آپ کہتے ہیں نہیں ملا لغت میں۔ امرن، امرن پہلے آپ نے کہا سیگا واحد مذکر، پھر کہا سیگا مصدر، یعنی دو چیزیں ہیں، واحد مذکر بھی ہے اور مصدر بھی ہے۔ ہاں بولو۔ سیگا مصدر ثلاث مجرد معمول الفا باب ناصر ینصر۔ شاباش، اگر جی آپ نے پڑھا نہیں جواب ٹھیک دیا۔ امر یامر امرن فہو عامر، عامر کسے کہتے ہیں؟ عامر، یہ جو امر یامر امرن فہو عامرن، آپ بتائیں عامر، ہاں اونچی آواز ہے، عامرن، شاباش، حکم، شکر کچھ اور نہیں کہہ چھڑے، عامرن کسے کہتے ہیں؟ اور مأمورن، مأمورن کسے کہتے ہیں؟ جسے حکم ملے، جسے حکم، اسی سارے کیاں، اسی کیاں سارے، ہم سارے کیا ہیں؟ ماں، اسی مامور ہاں، کس چیز کی؟ اگر بھی محذوف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جسے حکم دیا جائے، جسے تو عامر اللہ پاک ہے، عامر حکم دینے والا، مامور جس چیز کا حکم دیا جائے، بھی جسے دیا جائے، جسے تو یاد رکھنا ہے، یہ لفظ چلتے ہیں پھر مامور اور منہا لفظ آتی ہیں اس میں مفعول، صغیر سنائیں ہاں، بلکہ اس کا مضارع سنائیں، پھر مضارع مستمر ہوں، امر یامر، اونچی بڑھیا کرو گے، میں نے تسی ناشتہ نہیں کیتا لیکن آواز دیا ہے نا، آمرو نامرو، ٹھیک ہے۔ یتوبو، نصرہ، اس کی اصل کیا ہے؟ ہاں اصل کیا تھی؟ بار وزن یتوبو، اصل یتوبو بار وزن یا فولو، پھر کون سا قاعدہ جاری ہوا تو یتوبو ہو گیا،
تعلیل واو مضموم قاعدہ کیا ہے؟ واو مضموم ماقبل حرف سے ساکن ہو ہاں اس واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے پھر واو ساکن واو ساکن ہاں تو اسے پورا قاعدہ تو نہیں سنایا، بس واو مضمومہ کا سنایا تھا. مقصورہ کدھر گئی؟ پھر مفتوحہ کہاں گئی؟ بولو پورا قاعدہ سناؤ اونچی آواز سے. واو مضموم ماقبل حرف سے پھر ساکن واو مضموم، دونوں بولو، واو مضموم یا مقصور. واو مضموم یا مقصور ماقبل حرف سے ساکن ہو ہاں تو اس واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے تو واو ساکن کر دیں گے واو کو ساکن کر دیں ہاں بولو. بس یہی کہتا ہے. تو دوسرا تجھے سناؤ. واو مضموم مفتوح یا مقصور ہو تو اس واو ماقبل حرف سے ساکن ہو، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے. اور دیکھیں کہ اگر واو پر ضمہ تھی تو اسے یا ضمہ ہے یا ضمہ ہے یا کسرہ. کسرہ تو اس ضمہ ہے تو اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو. حالت جو ماقبل دیش رہے انہوں کی حالت ہے. واو ساکن بات مدنی اپنی حالت ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پھر وہ بات کرتا ہے تو اس سے پتہ چلے ٹیمپریچر چیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ حالت کیا ہے وہ بیان کرو. واو اس کو ساکن چھوڑ دیں گے، اسے ساکن کر دیں گے واو کو ساکن کر دیں گے. اور اگر کسرہ ہو تو اسے بھی ساکن ہے. ساکن کر کے نقل کر کے ساکن. اور اگر فتح ہو تو اسے الف سے بدل دیں فتح ہو. تو الف سے بدل دیں. قاعدہ کیا تھا؟ واو متحرک یا متحرک، واو اور متحرک یا یعنی واو مضمومہ یا مقصورہ، اور یا بھی اسی طرح ہے. یا مقصورہ آ گئی تو ما قبل حرف صحیح ساکن. لیکن یا واو اور یا مفتوح ہو، واو مضموم یا مقصور یا مفتوح، دونوں صورتوں میں ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس کی نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں اس کی. اب اگلا سوال ہے کہ اس واو اور یا کا کیا کرنا ہے. اس واو کہ جس واو سے آپ نے ضمہ پیچھے نقل کر دیا، ما قبل کی طرف دے دیا، اور اس کا کسرہ ما قبل کو دے دیا، یا اس کا فتح اس یا اس واو کا ما قبل کو دے دیا. اب اس واو اور یا سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اس واو تو وہ سلوک کرنے سے پہلے اپنے ساتھ بھی سلوک کرنا چاہیے. اپنے ساتھ بھی کیا؟ یعنی اپنے ساتھ مہربانی کر کے علم حاصل کرنا چاہیے. تو علم حاصل کر کے پتہ چلے گا سلوک صحیح کس طرح ہوتا ہے. وہ کہنا آپ نے لفظوں پہ بھی ظلم ہی کرنا ہے، لفظوں پہ بھی ظلم نہیں کرتے آپ. غلط اس کی دلیلیں غلط تو لفظوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے. تو علم ہوگا تو ظلم سے بچیں گے نا. تو جب واو اور یا یہ مضموم یا مقصور ہو، مضموم حرف صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں. اس کی حرکت پھر اس واو اور یا کو ساکن کر دیتے ہیں. اس واو اور اگر اس واو اور یا پر حرکت فتح کی تھی، حرکت تو وہ حرکت نقل کر کے ما قبل کو تو دی، لیکن اس واو اور یا کو الف سے بدلیں گے. اسے پتہ چلا ضمہ اور کسرہ کی صورت میں الف سے نہیں بدلیں گے، ساکن کریں گے. لیکن فتح کی صورت میں اس واو اور یا کو کس سے بدلیں گے؟ تو ادھر دیکھو یا تو وہ میں واو متحرک، واو مضمومہ ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، اس کی حرکت ما قبل کو دے دی. اب واو دیکھا مضموم تھی، جسے ساکن کر دیا تو یہ تو ہو گیا. سمجھ یہ کر سب آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ تھا یتوبو. کیا ہے؟ واو مضمومہ ہے، ما قبل حرف ہے، اور یہ ساکن ہے، اور صحیح ساکن ہے، یہ حرف صحیح یعنی ساکن. اب اس کی حرکت نقل کر کے اس کو دی. جب اس کو دی تو یا اس پہ پیش آ گئی اور اسے پھر ساکن کر دیں تو کیا بن گیا؟ یتوبو. لیکن دوسری صورت میں یقبالو. کیا ہے؟ یقبالو. ادھر بھی واو متحرک ہے، مفتوح ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، اس کے کر کے ما قبل کو دے دی. اس کو دے دی. اب اس پہ فتح تھا، اسے کہتے ہیں الف سے بدل دو. کس سے؟ تو یہ یقالو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یقال ہو گیا. اسی طرح
یاعو کیا ہے یوب یاعو. دیکھو یا متحرک ہے اس پہ فتح آ گئی, ما قبل حرف صحیح ساکن ہے اس کی اگر ما قبل کو دے دی, اور یہ یا مفتوح تھا قاعدے کے مطابق سے الف سے بدلا, یہ بن گیا یباعو. کیا بن گیا؟ تو جہاں الف سے بدلا جائے گا واو مفتوح یا یائے مفتوح ہوگی یائے, اور یہاں نہیں بدلا جائے گا ساکن کیا جائے گا وہ وائے مسمومہ یا یائے مکسورہ ہوگی. اس کی سمجھ آ گئی؟ اللہ کرے یاد بھی ہو جائے, صرف سمجھ ہی نہیں آپ کو آئے, آپ کو یاد بھی ہو. سمجھ شریف بھی بعد میں غیر سمجھ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی چند دن گزرتی ہیں تو پھر سمجھاؤ, پھر سمجھاؤ. یہ ابا جی ساری زندگی اسی طرح گزرے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ابا جی بننا ہے, وہ بس 6 بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی دادا ہی سمجھاتا ہے. کون سمجھاتا ہے؟ ایسا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ 8 سال 9 سال بھی پڑھ گئے ہیں, اس کے بعد بھی استادوں کے پاس آ رہے ہیں مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. پھر وہ ان سے پوچھ رہے ہیں, پھر جو ہے تو اچھا یہ پوچھ رہا ہے لیکن انہیں سیکھا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ میموری ہماری جو ہے نا دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. میموری اللہ کے ذکر سے تیز ہوتی ہے, ذہن بڑھتا ہے تو اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے. قوی ہوتی ہے عقل تو اللہ کی اطاعت سے, عقل شریف بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے. تو جو موبائل جو نہیں نکلنا تو عقل شریف نے کتنے تیز ہونا؟ نور سے تیز ہوتا ہے, نور. سمجھ آ گئی اس کی؟ اس لیے یہ کدھر سے بات چلی تھی؟ یتوب. اب کریں اس کی صغیر. تاب یتوب توبۃ فہو, ہاں تو تائب سے آپ کیوں پھر تائب ہو رہے تھے؟ ہاں تائب سے پھر آپ توبہ کرنے لگے تھے. نہیں, لفظ تائب سے توبہ نہیں کرنی, صحیح بولا آپ نے. فہو تائب و تیبہ یتاب. اب تیبہ بھی میں بتاؤں گا قیل یقال. ہاں ہاں لا یتوبو ٹھیک ہے نا. آگے ظرف من متوب, ادھر کوئی کہتے ہیں متاب نہیں آئے گا. اب وہ قاعدہ نہیں چلا متواب ان سے. تو پڑھے نا, یہ کس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کا وہ کر کے آنا ہے کیا مطالعہ. مطالعہ اس چیز کو کہنا ہے. قال یقول قول وقال وقیل یقال قول وذاک مقول لم یقل لم یقال لا یقال لا یقال یقال. یہ کوئی نہیں کیا, نہیں نہ پڑھی تو پڑھی نہ لیا قل یہ لیتا قل, یہ کس نے کرنی ہے؟ جلدی سے پڑھیں اس کو. چلو کچھ تو کر لیا. یعذب بابے صغیر کریں. عذب يعذب تعذيبا فهو معذب وعذب يعذب تعذيبا فذاك معذب من يعذب لم يعذب لا يعذب لا يعذب. اس میں نا ذا کی آواز آ رہی ہے آپ کی, تو یہی غلطی آپ کی ہو سکتا قرآن پڑھتے بھی آ جائے کیونکہ رٹا جو غلط لگا لیا. ٹھیک ہے گناہ تو کوئی نہیں ہوگا لیکن عربی ہے نا, تو آپ عذب يعذب تعذيبا فهو معذب وعذب يعذب تعذيبا فذاك معذب فذاك معذب. کلکلا کر کے بھی پڑھو کہ تو اتنے کلکلے ہی نہ کرو. عذب يعذب تعذيبا فهو معذب وعذب يعذب تعذيبا فذاك معذب لم يعذب لم يعذب لا 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 يعذب عذب لتعذب ليعذب لا يعذب لا تعذب لا تعذب لا يعذب لا يعذب أزف معذب معذبان معذبان. اچھا معذب الظرف منه, ترجمہ کیا ہے معذب؟ تعذیب کا معنی کیا ہے؟ تعذیب. عذب یعذب تعذیبا. آپ بتائیں جی. تعذیبا عذاب دینا.
پتہ نہیں نا، تبھی لفظ تعذیب سے عذاب آ گیا، ٹھیک ہے، تاکہ پریشان ہو گئے ہیں کہ اب تعذیب، ٹھیک ہے، آپ پہ تو جاری کر رہے تعزیر، سزا ہم تو نہیں نا دے سکتے، قاضی صاحب ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو عدالتیں آج کل کی ہیں، اللہ پاک بچائے، ٹھیک ہے، ادھر چیف جسٹس کے بعد جانا پڑے آپ، ٹھیک ہے، پھر ان کے نیچے قاضیوں کے بعد جانا پڑے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، سارے کا تھیلا نوٹ آندہ بھی، عذب یعذب تعذیبا، اس نے عذاب دیا، وہ عذاب دیتا ہے، یہ عذاب دے گا، تعذیباً عذاب دینا، یعنی کہ یہ بچے ترجمہ یاد کرتے ہیں، رٹا لگا لیتے ہیں، وہ کتنی دیر تک رہے گا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نا کہ سارے جو ہے نا امام غزالی ہیں، اتنے اعلیٰ لوگ ہیں کہ بس ایک دفعہ دیکھا تو پھر ساری زندگی نہ بھولے، پھر کتنی دیر اتنی، سمجھ آ گئی نا، تو بس یہ رٹا لگایا، تھوڑی دیر بعد پوچھا مانا، اب اس کا پتہ ہی نہیں، الٹ پہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ تھوڑا غور کریں تو معنی بتا، عذاب کا بھی معنی نہیں آ رہا، یعذب تعذیبا فہو معذب، عذاب دینے والا معذب، ٹھیک ہے، ظالمون، آپ بتا، سیاہ واحد مذکر اسم فاعل، واحد مذکر اسم فاعل، اس میں فاعل، تو صرف ادھر والا کھولے آگے، ظالمون سیگا، اتنا بھی ٹائم لگنا ہے، بر وزن تو پھر کیوں ٹائم لگ رہا ہے، کون وزن نکالا ہے، ہاں کیا، اچھا آگے، اے ظالمون فاعلون، وہی میں آگے گیا نا، بات ہی پھر عقل کام نہیں کرتی، تو آپ نے اس لفظ پہ بھی ظلم کر دیا، ٹھیک ہے، ظلم کیا نا اس لفظ کو، جو اس میں فاعل ہے اسے آپ نے ماضی کا، ظلم نہیں ہے، ان کا رسان ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی کہ حافظ نہیں، تو گھر صاحب تو ظلم ہی کیتا نا، انہوں نے ڈگری حفظ دی، تو کہتے ہیں گھر صاحب حافظ نہیں، تو کہتے ہیں ظلم ہی کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، تو اب اس میں فاعل کو بندہ ماضی کہتے تو وہ مثلا گھوڑے کو گدھا کہتے ظلم نہیں ہے، تو اب ظالمون اس میں فاعل ہے تو اسے کہہ رہے ہیں ماضی، تو آپ پہ تو کوئی نہیں ہوگا راضی، بولو، وہ بھی اس میں فاعل ہے راضی، فعل، یہ کوئی نہیں ہے کھیل ہے، ٹھیک ہے، ہاں، چلو یاد صحیح دس ہے، ظالم یظلم، اس سے بات سے ظلم نہیں کیا آپ نے، صحیح بتا دیا، ظالم یظلم ظلما فہو ظالم، بعد ظالم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، بعد ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ دوسروں پہ ظلم، یہ بڑا ظالم ہے جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، وہ بھی ظالم ہے جو اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم ہوا ہے جو دوسرے پہ کرتا ہے، کرسی لینے کے لیے کتنوں کے گھر تباہ کر دیتا ہے، صرف کرسی کے لیے، شہرت کے لیے، کس کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کتنوں پہ ظلم کرتا ہے، دوسرا اپنے پہ ظلم کرتا ہے وہ بھی، لیکن اتنا بڑا ظالم نہیں جتنا بڑا وہ ظالم ہے جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے گھر کے گھر تباہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک ظالم لنفس ہی ہے جو اپنے ظالم نفس پہ ظلم کرتا ہے، ایک ظالم وہ ہے جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، یہ بڑا ظالم ہے، سمجھ آ رہی ہے، ہاں، تو آپ نے صغیر کے اعتبار سے ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے، بگرنہ لفظ ظالمون پہ تو آپ نے ظلم کیا، دوسرے پہ ظلم کیا، اس میں فاعل کو فعل ماضی کہتی ہے، سمجھ آئی ہے، آپ نے ظالمون کو جمع مذکر غائب کا ہے، یہ غائب کا صیغہ ظالمون، اور ظالمون فاعلون غائب کا صیغہ ہے، آپ نے کیا کہا تھا، واحد، یعنی یہ ظالمون واحد ہے، کیا یہ جمع مذکر غائب ہے، تو غائب کیوں کہا تھا، آپ نے غائب کیوں کہا ہے، آپ بتائیں، صیغہ جمع مذکر، اور یہ جو اس میں فاعل اس میں مفعول کے صیغے ہیں، یہ کس نے کہا کہ غائب کے صیغے ہیں، یہ پڑھا آپ نے غائب کے صیغے، پھر غائب کا لفظ کیوں بولا ہے، اگر اس سے پہلے غائب آ جائے، غائب کا صیغہ آ جائے
ضمیر آ جائے غائب کی تو یہ غائب ہے، اگر حاضر کی آ جائے تو حاضر ہے، اور اگر متکلم کی آ جائے تو ہوا ظالم، وہ ظالم ہے تو غائب، انت ظالم تو ظالم ہے تو پھر حاضر، پھر کون سا ہوگا؟ حاضر کا سیگا، بول بھی پڑھو گے روزہ رکھا ہے، آنا ظالمون پھر متکلم کو آ جائے گا، نحن ظالمون جمع متکلم ہو جائے گا، انتم ظالمون ٹھیک ہے جمع، تو پھر یہ تو اس میں فاعل جمع مذکر حاضر کا ہو جائے گا جمع، تو شروع میں دیکھو مبتدا آیا ہوا ہے اور یہ ضمیر آئی ہوئی ہے، جو ضمیر ہے وہ کم لگاؤ، تو اس لیے آپ نے اگر اسے غائب کہہ دیا تو پھر حاضر کیسے ہوگا؟ تو دیکھو اس میں فاعل کبھی حاضر ہوتا ہے کبھی غائب ہوتا ہے، کیسے؟ وہ جب یہ آئے گا وہ آئے گا، لیکن جو تسی کہتا ہے ہی غائب ہے وہ غائب کا ہے تو پھر حاضر کس طرح بنانا ہے؟ سمجھائیے، اس لیے مبتدا جب دیکھیں گے اس کا فاعل دیکھیں گے، اس کے مطابق حکم لگائیں گے، اس کے مطابق کہ یہاں غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے۔ یغفر صيغة واحد مزخرف غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثي مجرد صحيح اسباب ضرب يضرب کرو صغیر اس کی، غفر يغفر مغفرة فهو غافر مغفر يغفر مغفرة فذاك مغفور ہاں مغفور ان کی گردان کرو پوری، مغفور مغفوران مغفورن مغفورة مغفورتان مغفورات مغافر مغيفر مغيفرات۔ آپ کرو اس میں تفصیل کی مغفرت، والمنس منہ پوری کر دیں نا، جو تب کیا اس میں تفصیل کی کرو، اس میں تفصیل مذکر ہی مونس کوئی نہیں، یعنی مذکر ہی جو ہے نا فضیلت لے جاتا ہے مونس نہیں، ٹھیک ہے، ادھر کوئی نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے سے زیادہ ہے، دوسرے سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، غفور صفت مشبہ میں آپ نے غفور کا وزن پڑھا، صفت مشبہ کے اوزان، تو یہ تو مبالغہ، یہ کون سا ہے؟ مبالغے کا، فعول مبالغے کا وزن بھی، بہت بخشنے والا، رحیم آگے بھی کی ہے، اللہ پاک آپ صرف کا علم عطا فرمائے، کس کا؟ صرف کا، اللہ کرے آپ بھی پھر جائیں، جیسے لفظ کو پھیرتے ہیں، لفظ کو وہ پھرنا بھی صحیح ہو، مگر بات وہ وارہ گردی کرتے ہیں وہ بھی پھرتے ہیں، صرف میں صحیح پھرنا، سب میں پھر لفظوں سے ہی پھیرو گے نا، ٹھیک ہے، مگر آپ بھی پھر جاؤ گے جب محنت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، علم الصرف، سمجھ آ گئی؟ تبدیلی کا کیسے پتہ چلنا ہے؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔